تک نیوز کے ساتھ میں ہوں فائزہ سدوزی۔ ہیڈ لائنز اب جان چکے ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کی برکات عنایت فرمائے، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں، ہماری بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبت میں اور غم کو خوشیوں میں بدل دے۔ الہی آمین۔ یہاں پر وقت ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، سپریم کورٹ میں پنجاب اور کے پی کے انتخابات کیس محفوظ فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ عدالت نے گزشتہ روز سماعت میں فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے تھے، قانون کسی کو الیکشن ملتوی کرنے کا اختیار نہیں دیتا۔ وفاقی حکومت نے ایسا کوئی مواد نہیں دیا جس پر الیکشن ملتوی ہو سکے۔ سپریم کورٹ میں انتخابات کیس کا آغاز ہی اعتراض سے ہوا۔ اٹارنی جنرل نے متفرق درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی اور استدعا کی کہ کیس کی سماعت 3 رکنی بینچ نہ کرے۔ عدالت نے درخواست میں اٹھائے گئے اعتراضات سے اتفاق نہ کیا اور کیس کی سماعت جاری رکھی۔ عدالت نے بینچ سے الگ ہونے ججز کے حوالے سے ریمارکس دیے کہ جسٹس منصور اور جسٹس جمال خان مندوخیل کا تفصیلی نوٹ کتنے رکنی بینچ کے تھے۔ 27 فروری کو 9 رکنی بینچ نے آج سر 9 تشکیل کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھیجا تھا۔ جب بینچ دوبارہ تشکیل ہوا تو 5 رکنی تھا۔ چیف جسٹس نے جسٹس فائز اسخود معاملے پر فیصلے پر کہا کہ ایک تو جسٹس فائز عیسیٰ نے فیصلہ نہیں دیا، خواہش ظاہر کی تھی، دوسرا جب ایک جج بینچ سے الگ ہو گیا تو فیصلہ سننا بنتا ہی نہیں۔ عدالت عظمیٰ کی جانب سے حکومتی اتحاد کے وکلا کو سننے سے انکار پر فاروق ایچ نائک روسٹرم پر آئے تو عدالت نے کہا کہ حکومت نے تو بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ فاروق ایچ نائک کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں کو بینچ پر تحفظات ہیں، بائیکاٹ نہیں کیا۔ جسٹس منیب اختر کا کہنا تھا کہ آپ بائیکاٹ کر کے دلائل دینے آ گئے۔ سیکرٹری دفاع کے سیکیورٹی تحفظات پر چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن میں ڈیوٹی کے لیے جنگجو فوجی نہیں چاہیے، ریٹائرڈ آرمی جوان بھی سیکیورٹی دے سکتے ہیں۔ سیکرٹری خزانہ سے کہا کہ صرف 20 ارب روپے کے تو اخراجات ہیں۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں 500 ارب روپے کا ریونیو اکٹھا کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ کیس کا فیصلہ منگل کو سنایا جائے گا۔ مخلوط حکومت نے سپریم کورٹ کے موجودہ بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ موجودہ بینچ سے فیصلہ کرانا انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ وزیر اعظم کا قومی اسمبلی کا دعاندار خطاب، کہتے ہیں چیف جسٹس فل کورٹ بنائیں اور خود کو الگ کرنے والے ججز کو شامل نہ کریں تو فیصلہ پوری قوم کو قبول ہوگا۔ قومی اسمبلی اجلاس، سپریم کورٹ میں پنجاب خیبر پختونخوا الیکشن ملتوی کیس کی گونج۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا موجودہ بینچ سے فیصلہ کرانا انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ چیف جسٹس فل کورٹ بنائیں اور خود کو الگ کرنے والے ججز کو شامل نہ کریں تو فیصلہ پوری قوم کو قبول ہوگا۔ پوری کولیشن گورنمنٹ نے موجودہ بینچ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اگر وہ فل کورٹ کو بٹھا دیں تو وہ فیصلہ شاید پوری قوم کو ماننے میں ذرا بھی جناب اسپیکر دقت نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اتحادی حکومت نے موجودہ بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، بائیکاٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ کرپشن کے الزامات والے جج کو بینچ میں شامل کر کے چیف جسٹس کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ جو موجودہ بینچ ہے اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا جائے گا۔ بائیکاٹ کا کہیں لفظ استعمال نہیں ہوا۔ وزیر اعظم نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا چیف جسٹس نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ اسمبلی میں کئی لوگ جو جیلیں کاٹ رہے تھے اسمبلی میں تقریریں کر رہے ہیں، میں نے کسی کرمنل کیس میں جیل نہیں کاٹی۔ آنریبل چیف جسٹس نے پروسیڈنگ کے دوران انہوں نے ریمارکس دیے کئی لوگ جیلیں کاٹ کر وہاں پر تقریریں کر رہے ہیں۔ ہمارے خلاف تو عمران نیازی اور اس کے حواریوں نے بے بنیاد کیسز بنائے، میرٹس پر ضمانتیں لے کے آئے ہیں، یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ عمران خان کی اہلیہ عوامی نمائندہ اور سرکاری عہدیدار نہیں تھی تو گرفتاری کے وقت مریم نواز شریف کے پاس کون سا عہدہ تھا؟ عمران نیازی کی جو اہلیہ محترمہ انہوں نے کہا جناب کہ ان کے جو وکیل ہیں ہائی کورٹ میں کہہ رہے تھے ان کو نوٹس آ گیا، ان کے پاس کوئی عوامی نمائندہ وہ نہیں تھا۔ تو جب نواز شریف کی بیٹی کو گرفتار کیا تو وہ پبلک آفس ہولڈر تھی۔
وزیر اعظم نے چیئرمین پی ٹی آئی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے ملک کو مشکلات میں دھکیلا، اب IMF نے حکومت کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں۔ 3 ججز پر حکومت نہیں، باقی ججز کا عدم اعتماد ہے۔ مناسب ہے کہ آئین کے مطابق لارجر بینچ بنا دیا جائے۔ اگر لارجر بینچ نہ بنا تو آئینی بحران کے باعث مارشل لا یا ایمرجنسی کا خدشہ ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے خبردار کر دیا، میڈیا سے گفتگو میں کہا لارجر بینچ کا فیصلہ سر آنکھوں پر ہوگا، اب بھی وقت ہے، سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اگر لارجر بینچ نہیں بنتا تو ایک ایسا کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہوگا جس سے خدا نہ خواستہ، میرا جو خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان میں ایسا کوئی ایمرجنسی یا مارشل لا ٹائپ سچویشن پھر سے نہ لگ جائے۔ جسٹس صاحب اور جو جسٹسز ہیں ہمارے، وہ خود اپنے ہاؤس کو ان آرڈر بنا دیں، وہ خود لارجر بینچ بنا دیں، اور اگر وہ لارجر بینچ بنائیں گے اور ان میں کلیئرٹی ہوگا تو ہم سب ان کے ہر فیصلے کا نہ صرف دفاع کر سکیں گے، امپلیمنٹ بھی کر سکیں گے۔ وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں اتنے حساس اور اہم معاملے پر عجلت میں فیصلہ سنایا گیا تو نہیں مانا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کی کارروائی میں شفافیت لائی جائے، اس معاملے پر قانونی حلقوں میں شدید بے یقینی ہے۔ ایک ایسا بینچ تشکیل دیں جو سب کو قابل قبول ہو، ورنہ پریزنٹ سرکمسٹانسز میں جب 4 کے 3 سے ایک فیصلہ آ چکا ہے، یہ پروسیڈنگز ایک 3 رکنی بینچ کے سامنے قابل سماعت نہیں ہیں تو یہ پروسیڈنگز ڈراپ کر دی جائیں۔ دبانا اپیل کی گئی، مطالبہ کیا گیا سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کو ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے لیے نظر آئیں کہ وہ امپارشل ہیں، نظر آئیں کہ وہ قانون اور آئین کے عین مطابق ہیں، یہ ضروری ہے کہ ان میں شفافیت لائی جائے۔ پنجاب اور KP کے عام انتخابات کا معاملہ، سپریم کورٹ کے فیصلے سے قبل الیکشن کمیشن کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق پولنگ عملے کی دستیابی یقینی بنانے اور نتائج مرتب کرنے کے لیے الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے ٹرائل جاری ہیں۔ سجاد کاظمی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ بڑی عدالت سے 2 بڑے صوبوں کے انتخابات بارے فیصلہ آنے سے قبل ہی الیکشن کمیشن کی تیاریاں تیز ہو گئیں۔ الیکشن کے عمل کی نگرانی کے لیے مانیٹرنگ ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ پولنگ سٹیشنز کی شناخت کا عمل بھی الیکشن کمیشن حکام نے فائنل کر لیا ہے، جبکہ پولنگ سٹیشنز کے لیے عمارتوں کا سروے بھی کرا لیا گیا۔ انتخابات کے لیے ماسٹر ٹرینرز کو تربیت فراہم کی جا چکی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ پنجاب عام انتخابات سے متعلق ریٹرننگ افسران کی طرف سے سکروٹنی کر لی گئی ہے۔ پنجاب انتخابات کا مرحلہ اپیلیٹ ٹریبونل سے ہی دوبارہ شروع ہوگا۔ الیکشن کمیشن اپیلوں پر فیصلے کے بعد امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کرے گا۔ ذرائع الیکشن کمیشن نے مزید بتایا ہے کہ انتخابات کی تاریخ ملنے کے بعد باقی ماندہ مراحل بھی مکمل ہو جائیں گے۔ فنڈز اور سیکیورٹی فراہم کی جائے تو انتخابات کے لیے تیار ہیں۔ سجاد کاظمی، سچ نیوز، اسلام آباد۔ 24 گھنٹوں میں وفاقی کابینہ کا دوسرا اہم اجلاس دوبارہ طلب کر لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج دن 1 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کابینہ اجلاس کا ایجنڈا تاحال جاری نہیں کیا گیا، البتہ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال زیر غور آئے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے متوقع فیصلے کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اس سے قبل گزشتہ رات 8 بجے بھی کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا تھا۔ وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس رجسٹرار سپریم کورٹ کو عہدے سے ہٹانے کی منظوری دے دی گئی۔ ارشد علی کو عہدے وائس DV بنا دیا گیا۔ صدر مملکت سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 پر فی الفور دستخط کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا گیا ہے۔ آن شرازی کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس، 2 نکاتی ایجنڈے پر تفصیلی غور۔ وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل نے کابینہ کو مختلف امور پر بریفنگ دی۔ کابینہ نے عدالت عظمیٰ کے حکم کے خلاف رجسٹرار سپریم کورٹ کی طرف سے سرکولر جاری کرنے کے معاملے پر غور کیا۔ کابینہ نے رجسٹرار سپریم کورٹ کی خدمات واپس لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے انہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی۔ وفاقی کابینہ نے صدر ڈاکٹر عارف علوی سے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 پر فی الفور دستخط کریں تاکہ ملک کو آئینی اور سیاسی بحران سے نجات مل سکے۔
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط فوری چارج چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رجسٹرار کی جانب سے جاری سرکولر کو عدالتی فیصلے کے خلاف قرار دے دیا۔ خط میں لکھا، عدالتی فیصلہ پڑھا ہوتا تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی سو موٹو نہیں لیا گیا۔ سرکولر میں جس فیصلے کا حوالہ دیا گیا اس کا اطلاق اس کیس پر نہیں ہوتا۔ سرکولر جاری کر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کی نفی کی گئی ہے۔ رجسٹرار کو عدالتی فیصلے ریورس کرنے کا اختیار نہیں۔ ایک بیوروکریٹ کا رجسٹرار تعینات ہونا آرٹیکل 175(3) کی خلاف ورزی ہے۔ کام سے لگتا ہے آپ رجسٹرار کا عہدہ سنبھالنے کے اہل نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ اور آپ کے بہترین مفاد میں ہے کہ سرکولر فوری واپس لیا جائے۔ یہاں پر وقت تو ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، بلوچستان بار کونسل نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف شکایت چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف سے دائر کی گئی ہے۔ شکایت آئین کے آرٹیکل 902 کے تحت دائر کی گئی ہے۔ ریفرنس میں کہا گیا کہ جج صاحب نے اپنی آمدن سے زائد اخراجات بھی بنا رکھے ہیں۔ عوام اور بازار کے اعتماد کے جج صاحب کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ ریفرنس میں جج کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کی استدعا کی گئی ہے۔ سینٹ نے سود کے خاتمے سے متعلق قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ پاکستانی اشیاء کی اسرائیل میں فروخت ہونے کا معاملہ بھی سینٹ میں اٹھایا گیا ہے۔ چیئرمین سینٹ نے بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں پر مظالم کے خلاف قرارداد کا ڈرافٹ تیار کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ اس متعلق سجاد کاظمی کی رپورٹ دیکھیے۔ سینٹ اجلاس کی صدارت چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے کی۔ سود کے خاتمے سے متعلق قرارداد جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق نے پیش کی۔ وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث بخش پاشا نے قرارداد پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، حکومت کی اولین ترجیح ہے کہ ملک کی معیشت سود فری ہو۔ حکومت سود کے خاتمے کے لیے ہر حوالے سے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ سینٹ نے سود کے خاتمے سے متعلق قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ سینٹ اجلاس میں سینیٹر پلوشا نے بھارت میں اقلیتوں پر مظالم کے خلاف سینٹ میں قرارداد منظور کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا، بھارتی پنجاب میں سکھوں پر بھی ظلم کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین نے قرارداد کا ڈرافٹ تیار کرنے کی ہدایات کی اور کہا آئندہ اجلاس میں قرارداد منظور کی جائے۔ محسن عزیز نے کہا، سندھ طاس معاہدے پر بھارت کی جانب سے بہت سی خلاف ورزیاں ہوئیں اور اب ایک خط گردش کر رہا ہے جو بھارت کی جانب سے وزیر اعظم کو لکھا گیا، اس کو بھی چھپایا جا رہا ہے۔ خط کی بھی ڈیڈ لائنز ہیں اور کچھ ایشوز رکھے گئے ہیں، اس خط پر ایوان میں وضاحت کی جائے۔ سینیٹر مشتاق کا پیش کردہ توشہ خانہ دیکھ بھال انتظام بل 2023 چیئرمین نے متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ برائے تحقیق اور رجسٹریشن کوالٹی ایشوز بل 2023 کی بھی ایوان نے منظوری دے دی۔ یہ بل سینیٹر کوہدہ بابر نے پیش کیا۔ منشیات پر مبنی مواد کی روک تھام ترمیمی بل 2022 ایوان سے منظور کر لیا گیا۔ سینٹ اجلاس منگل کی صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ وزیر بلدیہ سندھ سید ناصر حسین شاہ کہتے ہیں، عمران خان کی پارٹی کا جو بھی رہنما گرفتار ہوتا ہے وہ واپس آ کر مگرمچھ کے آنسو بہاتا ہے۔ سیاست میں ہمدردی حاصل کرنے کا پی ٹی آئی نے یہ ایک انوکھا طریقہ ایجاد کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے بیانیے پر اپنے رد عمل میں انہوں نے کہا کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کے خلاف عمران نیازی جھوٹا بیانیہ بنا کر بدنام کر رہا ہے۔ اقتدار کی ہوس میں ملک اور اس کے اداروں کے خلاف اس حد تک جائیں گے یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ عمران خان نے ملک کی سیاست، عزت و احترام کا بھی خیال نہیں رکھا تو اب رونا کس بات کا۔ عمران خان کہتا ہے 2018 میں ان کی سیٹیں کم کی گئی تھی جبکہ پی ٹی آئی کو زبردستی جتوایا گیا تھا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ شرح سود میں مزید 2 سے 3% اضافے کا امکان ہے۔ اس سے قبل 9 رکنی کمیٹی نے اپنے آخری اجلاس میں شرح سود کو 3% بڑھایا تھا۔ اسٹیٹ بینک کا موجودہ پالیسی ریٹ 20% ہے۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس کا فیصلہ پریس ریلیز کے ذریعے جاری ہوگا۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہو گئے مگر شہر کے مسائل حل نہ ہوئے۔ ضلع وسطی کی کئی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں جن پر سفر کرنے والے شہری اذیت کا شکار ہیں۔ شاہد اجاز کی رپورٹ دیکھیے۔
بلدیاتی انتخابات پورے ہوئے مگر شہریوں کے مسائل جو کے تو ہیں. ضلع وسطی کی کئی سڑکیں تاحال ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. جگہ جگہ پڑے گڑھے کبھی حادثات کا سبب بنتے ہیں تو کبھی ٹریفک جام کی وجہ. شہری کہتے ہیں ووٹ سب نے مانگے مگر مسائل تاحال کوئی نہ حل کر سکا. پورا کافی ٹائم سے دیکھ رہے ہیں کیسا بڑا گھر کرا ہوا ہے, آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں یہاں پہ. اس طرح کے گڈھے ہیں یہاں کے حوالے سے. بائک چلانے کے اندر اتنی پرابلم ہوتی ہے, ہر چیز میں کمر میں اس میں درد آ چکا ہے. الیکشن تو انہوں نے کرا لیا ہے, پیسہ بھی خرچ کر لیا ہے, لیکن روڈ تو بننے کوئی پرسان حال نہیں ہے کراچی کا. تباہ حال سڑکوں پر جھولا لیتی گاڑیاں, گرتی سواریاں. سیاسی جماعتوں کے بڑے بڑے دعووں کے بعد بھی شہریوں کی کم نہ ہوئی پریشانیاں. شہری اسی بات کے منتظر ہیں کب بلدیاتی نمائندوں کے وعدے وفا ہوں گے اور بنیادی مسائل کب حل ہوں گے. کیمرامین شیروز خان کے ساتھ شاہد اجاز, سچ ٹی وی, کراچی. کراچی کے علاقے عزیز آباد میں کھیل کا میدان کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گئے. تعفن اور گندگی کے باعث علاقہ مکینوں کا میدان کے اطراف سے گزرنا محال ہو گیا. نمرہ اکرم کی رپورٹ دیکھیے. مکینوں کی لاپرواہی کہیں یا انتظامیہ کی غفلت, جس کی بدولت عزیز آباد کا کھیل کا میدان کچرا کنڈی میں تبدیل ہوا. برسوں قبل اس میدان میں شام ہوتے ہی مکینوں کی چہل قدمی, کھیل کود کی رونقیں بحال ہوتی تھی, جہاں اب کچرا کنڈی کے انبار لگے ہیں. مکین موجودہ صورتحال کے ذمہ دار انتظامیہ کی غفلت کو ہی قرار دیتے ہیں. کدھر ہے حکومت, کدھر ہے حکومت کو نظر آ رہا ہے, کوئی حکومت نہیں ہے یہاں پہ. مشکلات اتنی زیادہ, بدبو آ رہی ہے, بہت زیادہ پریشانی ہے. بچے ادھر کھیلتے بھی نہیں ہیں, پہلے ادھر بچے بھی کھیلتے تھے, اب کھیل کود کا گراؤنڈ بھی بالکل بند کر دیا ہے. سارا کچرا ہی کچرا, کچرا ہی کچرا ہے یہاں پہ. اتنا تعفن پھیل رہا ہے, ابھی آنے جانے میں اتنی بدبو آ رہی ہے. اب تو یہاں سے گزرنا بھی ماحول ہو گیا ہے. بہت پریشان ہیں ہم لوگ اس بدبو سے, کچرا کھانے سے. اہل محلہ نے بڑی کوشش کری ہے, آواز اٹھائی ہے, جدوجہد کری ہے, لیکن ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سرکاری افسر آتا ہے, معاملے کو سنتا ہے اور اس کے 10-15 دن کے بعد پھر وہی کام شروع ہو جاتا ہے. اگر عوام علاقہ محلہ آگے کوئی آواز اٹھاتا ہے تو ان کو مارا جاتا ہے, دبایا جاتا ہے, کسی بھی طریقے سے ان کو خاموش کرا دیا جاتا ہے. سڑکوں اور گلیوں کی طرح کھیلوں کے میدان بھی اپنا اصل مقصد کھو بیٹھے ہیں. اگر انتظامیہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے تو کھیلوں کے میدان کی رونقیں پھر بحال ہو سکتی ہیں. کیمرامین شیروز خان کے ساتھ نمرہ اکرم, سچ نیوز, کراچی. اسلام آباد, لاہور اور فیصل آباد سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش, ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے خنکی بڑھ گئی ہے. وفاقی دارالحکومت میں بارش کے ساتھ ژالہ باری ہوئی. لاہور کے گرین ٹاؤن, ملتان روڈ, مار روڈ, جے روڈ سمیت مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا. چینیوٹ شہر اور گردنوا میں تیز ہواؤں, گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی ہے. تانگلیا والا اور نورپور تھل میں بھی بادلوں برسے ہیں. منڈی بہاؤالدین, کمیر شریف اور جہلم میں بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا. موسم میں ٹھنڈک کا اضافہ ہو گیا. ادھر بلوچستان میں مستونگ سمیت کئی علاقوں میں بھی برکھا برسی ہے. موسم خوشگوار ہو گیا. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج اور کل مزید بارشیں ہوں گی. پشاور سمیت کے پی کے میں بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. گزشتہ روز سے برسنے والی بارش سے موسم ایک بار پھر تبدیل ہو گیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش پارا چنار میں ریکارڈ کی گئی ہے. مزید تفصیلات جانیں گے عدنان شاہد سے. عدنان, بتائیے گا بارش سے متعلق. جی بالکل, دیکھیں پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں گزشتہ روز سے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. آج دوسرا روز ہے اور آج بھی پشاور کا موسم جہاں پر خوشگوار ہوا تو وہیں پر موسم جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سرد ہو گیا ہے. اگر ابھی درجہ حرارت کے حوالے سے بات کی جائے تو کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 16 سینٹی گریڈ, جبکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 18 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 86%, جبکہ 11 کلومیٹر کی رفتار سے یخبستہ ہوائیں چل رہی ہیں, جس سے پشاور کا موسم جو ہے وہ وقتاً جو ہے وہ مزید ٹھنڈا ہو رہا ہے اور خاص طور پر جو درجہ حرارت ہے اس میں نمایاں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. محکمہ موسمیات نے بھی خوشخبری سنائی ہوئی تھی کہ پشاور میں بارشوں کا جو نیا اسپیل شروع ہوگا یہ 48 گھنٹوں تک جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا. نہ صرف پشاور میں بلکہ جو خیبر پختونخوا کے جو بالائی علاقے ہیں وہاں پر بھی وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ روز سے سب سے زیادہ بارش جو ہے وہ اب تک جو بالائی علاقے پاڑا چنار وہاں پر تقریباً 27 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے. اسی طرح کاکول میں 16 ملی میٹر بارش جو ہے وہ اب تک برسی ہے. اسی طرح چترال دروش میں 9 ملی میٹر, جبکہ
چارسدہ، سوابی، مانسیرا میں 8 ملی میٹر، اور اسی طرح اگر بات کریں پشاور کے حوالے سے تو پشاور میں اب تک 3 ملی میٹر بارش جو ہے وہ برسی ہے۔ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بارشیں ہونے سے موسم جو ہے وہ انتہائی خوشگوار ہو رہا ہے اور روزے دار جو ہے وہ اس موسم سے کافی محظوظ ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ خانیوال میں رات سے ہونے والی بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے۔ شہری علاقوں کی حالت دیہی علاقوں سے بدتر ہو گئی ہے، جبکہ مختلف بازار، تالاب اور چوک جوڑ کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ مزید جانیں گے بیورو چیف رانا طاہر سے۔ طاہر اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے، تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو چوک و چوراہوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ انتظامیہ کی کارکردگی کا پول تھوڑی سی بارش سے کھل جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی انتظامات نہیں کیے جاتے۔ خانیوال کے مختلف چوک چوراہے ایسے ہیں، جس طرح یہ میلاد مصطفیٰ چوک ہے، میرے کیمرے مین منصور سے کہتے ہیں آپ کو دکھائے یہاں کے مناظر، یہاں کے حالات۔ پورے چوک میں پانی کھڑا ہوا ہے، تاحال کوئی انتظامات نہیں کیے گئے ہیں۔ میونسپل کمیٹی کی کارکردگی جو ہے وہ صرف باتوں تک ہی محدود ہے۔ ان کی طرف سے کہا تو یہ جاتا ہے کہ انتظامات کیے جا رہے ہیں، ٹیمیں فیلڈ میں نکل چکی ہیں، لیکن ابھی تاحال جو ہے اس قسم کی کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے تاکہ شہریوں کو جو ہے وہ اس اذیت سے نجات دلائی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ فضل پارک روڈ، یہ میلاد مصطفیٰ چوک، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بانسوں والا بازار اور بھی مختلف چوک چوراہے جو ہیں وہ تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح سڑکوں پر کیچڑ اور گلیاں بھی جوہر کا منظر۔ ٹھیک ہے، رانا طاہر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں پر وقت تو ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں مہنگائی کی گمبھیر صورتحال۔ کوئٹہ میں اوپن مارکیٹ کے بعد اب یوٹیلیٹی سٹور سے بھی سرکاری آٹا غائب ہونے لگا۔ شہری کہتے ہیں حکومت عوامی ریلیف پر کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ عبدالغنی کاکڑ کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ وادی کوئٹہ اور مضافات میں یوں تو ماہ سیام سے قبل بھی اشیاء خوردنوش کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے باہر تھیں، لیکن ضلعی پرائس کنٹرول کمیٹی کی بے حسی کی وجہ سے اب یہ صورتحال اس قدر گمبھیر ہو گئی ہے کہ شہر میں مقررہ سیلز پوائنٹس کے ساتھ ساتھ یوٹیلیٹی سٹورز میں بھی سرکاری آٹا دستیاب نہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ حکومت دعووں کے مطابق عوام کو اس سال ماہ سیام میں بھی اس بڑھتی ہوئی مہنگائی میں کوئی ریلیف فراہم نہیں کر پا رہی ہے۔ مہنگائی لائے پہلے والا گورنمنٹ بہت صحیح تھا ہم لوگوں کے لیے، اتنا عوام پریشان نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی غریب ایسا ہے بالکل رو رہا ہے، اور ہر چیز کو ہم لوگ خالی دیکھ سکتے ہیں، لے نہیں سکتے ہم لوگ۔ کوئٹہ کے اوپن مارکیٹ میں آٹے کی قیمتوں میں استحکام لانے کے لیے بھی حکومتی سطح پر تاحال کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا ہے۔ دن مہنگائی آ رہا ہے، فوڈ والا اپنا گندم رکھا ہوا ہے، اس لوگوں کا اپنا گندم کا جو اٹھا ہے وہ حساب دے رہا نہیں ہے، ادھر ہی رکھا ہوا ہے، ذخیرہ کر رہا ہے، جیسے پچھلے سال ذخیرہ کیا ہوا تھا خراب کر رہا ہے۔ بلوچستان میں فلور ملز کو رواں سال گندم کا مقررہ کوٹا بھی تاحال فراہم نہیں کیا گیا ہے، اسی لیے اوپن مارکیٹ میں دستیاب آٹا دن بدن ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ کیمرامین علی خان کے ساتھ عبدالغنی کاکڑ، سچ نیوز، کوئٹہ۔ چینی کی ہول سیل قیمت میں اضافے سے ریٹیل نرخ میں 5 روپے اضافہ ہو گیا۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق چینی کی ہول سیل فی کلو قیمت 5 روپے اضافے کے بعد 114 روپے ہو گئی، جس کے بعد ریٹیل بازار میں چینی کا بھاؤ 120 روپے کلو ہو گیا ہے۔ کراچی کی بجلی صارفین کے لیے بجلی 6 روپے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی گئی۔ نیپٹا نے وفاقی حکومت کی درخواست پر منظوری دی ہے۔ گزشتہ سال پہلی سرمائی کی مد میں 1 روپیہ 55 پیسے یونٹ اضافہ ہوا۔ رواں سال کی پہلی سرمائی کی مد میں بجلی 4 روپے 45 پیسے یونٹ مہنگی ہوئی ہے۔ صارفین سے اپریل، مئی اور جون کے بلوں میں وصولیاں کی جائیں گی۔ نرخوں میں حالیہ اضافے سے صارفین پر 20 ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی درخواست پر نیب سے جواب طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمر رفت امتیاز پر مشتمل بینچ نے سنایا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے سوال کیا کہ ابھی جو نیب قانون میں ترامیم آئی ہیں ان میں نوٹس کا کیا طریقہ ہے؟ کیا عمران خان کو طلبی کے نوٹس آ گئے ہیں؟ کیا عمران خان ان نوٹسز کے جواب میں پیش ہوئے ہیں؟ جسٹس سمر رفت امتیاز نے سوال کیا کہ کیا نیب نے عمران خان کے جواب پر کوئی نیا ایکشن لیا؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ عمران خان کے جواب پر مطمئن ہو گئے ہوں کہ کیس نہیں بنتا۔ کیا عمران خان کو دوبارہ نوٹس بھیجا گیا؟ آپ کے نوٹسز میں عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد نظر نہیں آتا۔ ہم ابھی نیب کو کسی چیز سے روک نہیں رہے ہیں۔ نیب جو سوال پوچھنا چاہے پوچھ سکتا ہے، بھلے وہ کوئی مٹیریل نہ ہو۔ ہم ان درخواستوں پر آرڈر جاری کریں گے۔
لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے دائر انٹرا کورٹ اپیل پر درخواست گزار سے درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق مزید دلائل طلب کر لیے. جسٹس علی باقر نجوی اور جسٹس انوار الحق پنو پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے. درخواست گزار کی جانب سے رانا شاہد ایڈوکیٹ پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ مریم نواز نے میڈیا کانفرنس میں عدلیہ کی توہین کی ہے. مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی درخواست دائر کی، تاہم سنگل بینچ نے درخواست مسترد کر دی ہے. درخواست گزار نے استدعا کی کہ سنگل بینچ کے فیصلے کا کالعدم قرار دے کر مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. دوران سماعت جسٹس علی باقر نجوی نے استفسار کیا کہ عدالت کو مطمئن کریں کہ درخواست کیسے قابل سماعت ہے. عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق مزید دلائل طلب کرتے ہوئے کارروائی 5 اپریل تک ملتوی کر دی ہے. انسداد دہشت گردی عدالت نے جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی کے کیس میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانتوں میں توسیع کر دی ہے. اے ڈی سی جج راجہ جواد عباس کی عدالت میں پولیس کی جانب سے تحریک انصاف کے 75 کارکنان کو پیش کیا گیا. دوران سماعت جج راجہ جواد عباس نے ریمارکس دی. عمران خان کی حد تک آپ لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے ہیں. جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ نہیں دیتی تب تک انسداد دہشت گردی کی عدالت فیصلہ نہیں کر سکتی. 6 ہیں، 60 ہیں یا 70 درخواستیں ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے گا. جب معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلا گیا تو سیشن عدالتوں میں سماعت نہیں ہو سکتی. اس موقع پر تفتیشی آفیسر نے کہا کہ پی ٹی آئی رہنما ابھی تک شامل تفتیش نہیں ہوئے. جج نے ریمارکس دیے کہ شامل تفتیش کیا ہونا، ان کو افطاری پہ بلانا ہے. جج نے استفسار کیا کہ کس قانون کے تحت آپ کو حفاظت دیں. وکیل نے جواب دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں حفاظت کے لیے درخواست دے رکھی ہے لیکن ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. جج نے ہدایت کی 1 دن کی حاضری سے استثنا منظور کیا جاتا ہے لیکن آئندہ پیشی پر حاضری یقینی بنائیں. عدالت نے شبلی فراز، مراد سعید، فاروق حبیب اور حسان نیازی کی حاضری سے استثنا کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنماؤں کی بری ضمانتوں میں 17 اپریل تک توسیع کر دی. بہانی چیئرمین پیپلز پارٹی اور ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی برسی آج. ذوالفقار علی بھٹو کو 4 اپریل 1979 کو عدالتی فیصلے کے نتیجے میں پھانسی کی سزا دی گئی تھی. گڑھی خدا بخش، لاڑکانہ سمیت ملک بھر میں مختلف تقاریب کا انعقاد ہوگا. ذوالفقار علی بھٹو ایک نہیں ہے، 2 ذوالفقار علی بھٹو ہے، ایک جو یہاں کھڑا ہے اور دوسرے آپ. ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ میں پیدا ہوئے. کون جانتا تھا کہ وہ بین الاقوامی قداور سیاسی شخصیات کے روپ میں ابھر کر سامنے آئیں گے. ان کے والد سر شاہ نواز بھٹو بھی سیاست کے میدان سے وابستہ رہے تھے. ذوالفقار علی بھٹو نے ابتدائی تعلیم کے بعد 1950 میں برکلے یونیورسٹی کیلیفورنیا سے سیاسیات کی ڈگری حاصل کی اور 1952 میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے اصول قانون میں ماسٹرز کیا. تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے کراچی میں وکالت کا آغاز کیا اور ایس ایم لا کالج میں بین الاقوامی قانون پڑھانے لگے. ذوالفقار علی بھٹو نے سیاست کا آغاز 1958 میں کیا اور پاکستان کے پہلے عامر فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں وزیر تجارت، وزیر اقلیتی امور، وزیر صنعت و قدرتی وسائل اور وزیر خارجہ کی قلمدان پر فائز رہے. ستمبر 1965 میں انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کا موقف بڑے بھرپور انداز سے پیش کیا. جنوری 1966 میں جب صدر ایوب خان نے اعلان تاشکند پہ دستخط کیے تو ذوالفقار علی بھٹو بڑے دل برداشتہ ہوئے اور اسی برس وہ حکومت سے علیحدہ ہو گئے. انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں مسئلہ کشمیر کو مرکزی حیثیت دی. میرے ساتھیوں، یاد رکھو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے مطالبے پر چلیں گے، آپ کے امنگ پر چلیں گے. پیپلز پارٹی کا دور حکومت ختم ہونے کے بعد 1977 کے عام انتخابات میں دھاندلی کے سبب ملک میں حالات کشیدہ ہوئے، جس کے نتیجے میں 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر دیا. ملک میں ہونے والے مظاہروں کے نتیجے میں قائد عوام کو دوبارہ نظر بند کر کے رہا کیا گیا. تاہم بعد ازاں ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کے ایک مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا اور 18 مارچ 1977 کو انہیں اس قتل کے الزام میں موت کی سزا سنا دی گئی. پاکستانی سیاست کے افق کے اس چمکتے ستارے کو راولپنڈی ڈسٹرکٹ جیل میں 4 اپریل 1979 کو پھانسی دے دی گئی، لیکن پاکستان کی سیاست آج بھی ان کی شخصیت کے گرد گھومتی ہے.
بانی چیئرمین پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی برسی سندھ بھر میں آج عام تعطیل ہے۔ سندھ حکومت کے زیر انتظام تمام ادارے بند رہیں گے۔ بینکس اور وفاقی ادارے معمول کے مطابق کھلیں گے۔ سندھ ہائی کورٹ، تمام بینچز، سول اور سیشن عدالتیں بند رہیں گی۔ جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ نے چیف جسٹس کی منظوری سے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ گورنر سندھ نے عید پر کراچی کے شہریوں کو شیر خورمے کی دعوت دے دی ہے۔ کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ پرائمری ایجوکیشن کمیشن بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ کو خط لکھوں گا اور پرائمری سے قابل بچوں کو تعلیم دی جائے گی تو وہ آگے بڑھیں گے۔ کامران ٹیسوری سحری کرنے کے لیے نیو کراچی پہنچے، جہاں انہوں نے عوام کے درمیان سحری کی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ انہوں نے کہا کہ غریب کا بچہ اسی طرح اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے گا۔ کامران ٹیسوری نے ایک بار پھر اعلان کیا کہ خواتین کے لیے گورنر ہاؤس میں چاند رات کو مہندی اور چوڑیوں کا اہتمام ہوگا۔ سچ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔